السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم تشہد کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور تشہد کے بارے میں بھی اس سے پہلے ایک بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تشہد کی کیفیت اور طریقہ کار کے بارے میں جس میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے اور جن پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک اختلاف تشہد کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ تشہد اول جو ہے، تشہد اول پہلا تشہد، کیا اس کے اندر درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس پر دو طبقے پائے گئے ہیں۔ علماء دو طبقات میں تقسیم ہوئے ہیں، اور میں آپ کو پہلے اشارہ دے چکا ہوں کہ اپنے دور کے عرب دنیا کے سب سے بڑے عالم شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی ارکان اسلام کے اندر یہ بحث لکھی ہے، اور انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ پہلے تشہد کے اندر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف کثیر تعداد علماء کی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ پہلے تشہد کے اندر بھی اور دوسرے تشہد کے اندر بھی دونوں تشہدوں میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو جو اس بات کے قائل ہے کہ دونوں تشہدوں کے اندر درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کی کیا دلیل ہے، اور جو اس کے قائل نہیں ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ جو قائلین ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی وطر کی 9 رکعت پڑھتے، 9 رکعت، تو 8 رکعت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشہد نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تشہد میں بھی درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور پھر 9ویں رکعت یعنی آخری رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشہد بیٹھتے، اور اس تشہد کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی یہ جو حدیث ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ نسائی کے اندر بیان ہوئی ہے، کتاب قیام اللیل کے اندر، اور صحیح حدیث ہے، اور پھر ہے بھی مرفوع قول، موقوف قول بھی نہیں ہے، مرفوع روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک انہوں نے اپنی اس بات کو پہنچایا ہے، اور ان کا عمل نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشہدوں کے اندر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اب دوسری طرف جو علماء دلیل دیتے ہیں، وہ 2 دلیلیں دیتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، یہ روایت پیش کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی الرکعتین الاولیین کأنہ علی الرجف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کے اندر جو تشہد کیا کرتے تھے، تو آپ اس تشہد کے اندر اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح گرم پتھر کے اوپر بیٹھے ہیں، یعنی جس طرح گرم پتھر کے اوپر زیادہ دیر نہیں بیٹھا جا سکتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر نہیں بیٹھتے تھے اور اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ دوسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں، دوسری دلیل بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کان فی وسط صلاۃ نہض حتی یفرغ من تشہدہ، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کے اندر اذا کان فی وسط صلاۃ، جب آپ نماز کے درمیان میں ہوتے تھے، نہض تو آپ اٹھ جاتے تھے حتی یفرغ من التشہد، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تشہد سے فارغ ہو جاتے، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا، اور اگر آپ نماز کے آخر میں ہوتے، دعا بعد تشہدہ، تو پھر تشہد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیے کرتے تھے بما شاء اللہ ان یدعو ثم یسلم، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ دعا کریں اور پھر سلام پھرتے تھے۔ ان میں سے جو پہلی حدیث پیش کی گئی ہے گرم پتھر والی، اس روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار ایسی روایتیں لکھ دی ہیں جو انہوں نے یہ اس قید کے ساتھ اور اس اطلاع کے ساتھ روایت کی ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن بعد میں جب محدثین نے ان روایتوں کی چھان بین کی تو ان میں سے بے شمار ایسی روایتیں تھیں جو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح نہیں تھی اور ضعیف تھیں۔ اس روایت کا حوال بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ روایت اگرچہ امام حاکم نے لکھ دیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ ذہبی نے اور امام حاکم نے ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی نے اور شعیب ارناؤت نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور جب جو دوسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے وسط میں یعنی نماز کے درمیان میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشہد کے بعد دعا کرتے تھے، اور جب آپ نماز کے اخیر میں ہوتے تھے تو پھر تشہد کے بعد دعا کرتے تھے، یہ دلیل بھی ان کی دلیل بن نہیں سکتی، کیونکہ اس حدیث کے اندر دونوں مرتبہ تشہد کی بات ہوئی ہے، درود کی بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اختلاف اور جھگڑا اس بات پر ہے کہ دوسرے جو پہلا جو تشہد ہے اس کے اندر درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس حدیث کے مطابق تو جو وہ پیش کرتے ہیں اس میں تو دوسرے تشہد کے اندر بھی درود شریف کا ذکر تک نہیں ہے، تو پھر یہ دلیل ان کی بن ہی نہیں سکتی۔ جس بارے میں جھگڑا ہے دلیل اور دعوے کے اندر موافقت اور مطابقت ضروری ہوتی ہے، اور یہاں دلیل اور دعوے میں مطابقت بالکل نہیں ہے، اس لیے ان کی دلیل جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی وہ جو روایت میں نے پہلے پیش کی ہے وہ بڑی کڑی اور مضبوط دلیل ہے، اس لیے پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے اور دوسرے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اب ایک اختلاف اس بارے میں پایا جاتا ہے احناف کے اندر اور اہل الحدیث کے اندر، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے جس جگہ بھی اپنے مسلک کو جو ہے نا وہ کسی لحاظ سے بھی کوئی لچک دیکھی تو ہم نے ان کی گردن پر تگڑا ہاتھ رکھا ہے اور ان پر گرفت کی ہے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں کمزوری نظر آئے گی، کسی میں بھی کمزوری نظر آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گردن پر تگڑا ہاتھ رکھیں گے۔ یہ مثلا احناف کا یہ موقف ہے، یہ موقف اصول شاشی میں لکھا ہوا ہے، یہ رد المختار میں لکھا ہوا ہے، یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے، یہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، یہ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تشہد جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تشہد اسی حد تک ہے جہاں تک تشہد کے کلمات ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تشہد ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے، اس لیے اگر کوئی درود شریف نہیں پڑھتا
تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ احناف کا موقف ہے۔ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ تشہد کے اندر جو بندہ درود شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ احناف کہتے ہیں ہو جائے گی۔ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ نہیں ہوگی۔ اہل الحدیث اپنے اس موقف کے اندر وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس قرآن کی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر دو چیزیں بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک سلام کا حکم دیا گیا ہے، ایک درود شریف کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی درود شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنا فرض ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل ٹھیک موقف ہے۔ اور اس قرآن کی اس آیت کے اندر یہ جو حکم دیا گیا ہے سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام بھیجنے کا جو حکم ہے اس حکم کو کس موقع پر ادا کیا ہے؟ یہی تشہد کے اندر جب آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو اسی جگہ مشروع کیا ہے، ساتھ ہی درود شریف کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے، اسی جگہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا عمل ہے، جب سے آپ نے نماز پڑھانی شروع کی با جماعت، آپ پوری زندگی کے اندر ایک نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے درود شریف نہ پڑھا ہو تشہد کے اندر۔ اس لیے اہل الحدیث کا موقف اس بارے میں بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ طریقہ ہے، اس لیے جو درود شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جو تشہد ہے، تشہد کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں مثال کے طور پر عام طور پر آپ جا کر سروے کر کے دیکھ لیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل الحدیث ہوں، اکثریت عوام کی کو بھی، اکثریت خطیبوں کی اور اماموں کی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ تشہد کے اندر یہ جو ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہو تشہد کے اندر۔ ایک جو آپ نے اجازت دی ہے نا صحابی کو کہ درود شریف کے بعد جو کچھ مرضی پڑھ، تو اس اجازت کے تحت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے، اپنی مرضی تو بعد میں کرنی ہے نا، جہاں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے مرضی کرنے کی وہاں بعد میں مرضی کرنی ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام احادیث کی جو کتابیں ہیں، تمام احادیث کی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں بالعموم لکھی ہوئی ہیں، اور بالالتزام آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعائیں تھیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہے جو انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سکھائی تھی اور خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ جو دعا ہے، ایک یہ دعا اور ایک وہ پہلے والی دعا جو ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ دو دعائیں آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور ہمیں آپ کی مطابقت میں یہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جب آپ یہ سنت طریقہ ادا کر لیں تو اس کے بعد جو دعائیں مرضی پڑھتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جتنی انفرادی جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی دعائیں مرضی مانگ سکتا ہے، جو مانگتا رہے، لیکن جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ مانگی ہے وہ لازمی مانگنی پڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔